السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیحہ ستہ کو ملا کر جملہ تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی نصاب اہل خدمت شرعیہ کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ حج کا یہ بیان چل رہا ہے، اس کی 5ویں نشست ہے آج کی، جس میں عمرہ کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا تھا۔ طواف کا ذکر ہو چکا ہے۔ 7 چکر لگانے کے بعد طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ طواف مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف یہ آیت پڑھتے ہوئے چلیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ طواف مکمل ہونے کے بعد عمرے میں مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھنا احناف کے پاس واجب ہے۔ یہ 2 رکعتیں حنفی مذہب میں واجب ہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھے، یا جو یاد ہو وہ پڑھے، یہ پڑھنا بہتر ہے۔ اور نماز کے بعد یہ دعا جو حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی، یہ دعا مانگے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، یقیناً تو میرا بھید اور میرا ظاہر، یعنی میرے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، لہٰذا تو میرا عذر قبول فرما۔ تو میری حاجت کو جانتا ہے، لہٰذا تو میرا سوال پورا کر، اور تو میرے دل کی بات جانتا ہے، لہٰذا میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل سے متصل رہے، لگا رہے، اور سچا یقین مانگتا ہوں تاکہ میں یہ جان لوں، یقین کر لوں کہ مجھے صرف وہی پہنچے گا جو تو نے میرے مقدر میں لکھا ہے، اور اس پر میں رضامندی چاہتا ہوں جو تو نے میری قسمت میں رکھا ہے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے طواف کے بعد یہ دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، تو اب عمرہ کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ طواف مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز ادا کرے اور یہ دعا کرے۔ عربی الفاظ یاد نہ ہوں تو اس کا اردو جو مفہوم ہے اس کو ذہن میں رکھے، اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کرے، اظہار کرے کہ تو میرے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، لہٰذا میری معذرت یعنی میرے عذر کو قبول فرما۔ تیرے حق کو میں کما حقہ ادا نہیں کر سکتا، اس میں جو کوتاہی ہو گئی ہے اور عمرے کے جو تقاضے ہیں میں ان کو پورا نہیں کر سکا، لہٰذا تو میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما، اور میری کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے، اس کو بھی تو جانتا ہے، لہٰذا میری ضرورتیں پوری فرما، میں جو چاہتا ہوں وہ مجھ کو عطا فرما، اور جو کچھ میرے دل میں ہیں اس کی بھی مغفرت فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ کبھی بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں مختلف خیالات آ سکتے ہیں، کوئی کسی اور غرض سے جا سکتا ہے، لیکن حج اور عمرے کے تقاضے پورے کرنے کے باوجود اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا اللہ کی بارگاہ میں، یہ بندے کے لیے فضیلت اور بہتر چیز ہے کہ بندہ اپنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے کہ حج اور عمرے کے جو تقاضے ہیں میں ان کو پورا نہیں کر سکا جیسا کہ ان کا حق ہے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں، اور ایسا ایمان طلب کرتا ہوں جو ہمیشہ باقی رہے، دائمی رہے، میرے دل میں رہے، اور یہ ایسا یقین میرے دل میں پیدا ہو جائے
کہ میرا ایمان تقدیر پر پختہ ہو جائے اور یقین محکم اور مستحکم ہو جائے کہ جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس بات کا یقین رکھنا یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ یعنی تقدیر پر یقین رکھنا کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، دنیا کی کوئی چیز اس کو ٹال نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ سے خوشنودی بھی طلب کرنا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی مقسوم میں لکھا ہے، تقدیر میں لکھا ہے، اس پر راضی رہنا، قناعت کرنا اور اس پر اکتفا کرنا، جزا فضا اور شکایت کرنے کے بجائے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق طلب کرنا ہے۔ آج کا عنوان عمرہ کرنے کا طریقہ چل رہا ہے، جس میں طواف کے بعد مقام ابراہیم کی طرف پہنچ کر 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ تو عمرہ کرنے کا طریقہ یہ چل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، وحی آئی کہ اے آدم آپ نے مجھ سے ایسی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے فرماتا ہے کہ آپ نے مجھ سے ایسی دعا مانگی جس کو میں نے قبول کیا اور آپ کی خطاؤں کو، لغزشوں کو بخش دیا۔ انبیاء اکرام علیہم السلام تمام کبائر اور صغائر سے منزہ اور پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ خطا البتہ لغزش ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی تمام لغزشیں جو سہون آپ سے ہوئی ہیں ان کو بخش دیا اور آپ کے رنج و غم دور کر دیے، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد میں سے جو کوئی بھی یہ دعا مانگے گا اس کے ساتھ بھی میں ضرور ایسا ہی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو جو قیامت تک آنے والی ہے یہ خوشخبری عطا فرمایا کہ جو بھی یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے گا، اس کی ضرورتیں پوری کرے گا، رنج و غم سے اس کو محفوظ رکھے گا، فقر و فاقے سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کی محتاجی آنکھوں کی راہ سے نکالوں گا اور اس کی تجارت کو سب تاجروں سے بہتر کروں گا۔ اس کے بعد دنیا آئے گی اور یہ اس کو مکروہ جانے گا لیکن پھیر نہ سکے گا۔ یعنی جو بھی صدق دل سے عمرہ ادا کرنے کے بعد، طواف مکمل ہونے کے بعد، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ دور فرمائے گا اور اس کی تجارت میں ایسا بہترین فائدہ ہوگا کہ دنیا اس کے پاس آئے گی اور یہ دنیا سے نفرت کرے گا، دنیا کی طرف اس کا دل متوجہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا کو یہ ہٹا نہیں سکے گا اپنے سامنے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو اس کو مالی ترقی عطا فرمائے گا، کشادگی اور وسعت عطا فرمائے گا، رزق میں، روزی میں برکت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز اور غنی کر دے گا۔ لہذا عمرہ کرنے والے کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس دعا کا وہاں اہتمام کرے۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنے اور دعا کرنے کے بعد پھر ملتزم پر سینہ، پیٹ اور دایاں رخسار لگا کر اور دونوں ہاتھ سر سے اوپر سیدھے دیوار پر پھیلا کر یہ دعا پڑھے۔ ملتزم ایک جگہ ہے جہاں ملتزم کے معنی اصل میں چمٹنے کی جگہ، وہاں پر عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے پہنچتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ملتزم پر سینہ، پیٹ اور دایاں رخسار لگا کر اور دونوں ہاتھ سر سے اوپر سیدھے دیوار پر پھیلا کر یہ دعا پڑھے۔ اللہم یا واجد یا ماجد لا تنزع منی نعمتا انعمتها علی، اللہم انی وقفت علی بابک العالی والتزمت باعتابک وارجو رحمتک واخشى عذابک، اللہم حرم شعری وجسدی علی النار، اللہم کما صنت وجہی عن سجود غیرک فصن وجہی عن مسألت غیرک، اللہم یا رب البیت العتیق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا واصحابنا واحبائنا من النار، یا کریم یا غفار یا عزیز یا جبار تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم رب البیت العتیق قنی من النار واعیذنی من کل سوء وقنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما آتیتنی وصلی علی النبی الہاشمی، اللہم اغفر ذنوبی لا یغفر الذنوب الا انت انک غفور الرحیم۔ ملتزم کے پاس یہ دعا پڑھنا چاہیے: اے اللہ، اے پانے والے، اے بزرگ و برتر، وہ نعمت مجھ سے نہ چھین جو تو نے مجھے عطا فرمائی۔ یعنی کیا ہے وہ؟ نعمت اسلام ہے۔
اسلام کی دولت سے تو نے مجھے مالا مال فرمایا ہے، اس نعمت کو تو مجھ سے نہ چھین لے، یعنی ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، میں تیرے اونچے دروازے پر کھڑا ہوں، تیری چوکھٹ سے چمٹ گیا ہوں، تیری رحمت کا امیدوار ہوں اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے بال اور بدن کو دوزخ پر حرام فرما۔ اے اللہ، جیسا کہ تو نے میرے چہرے کو اپنے غیر کے سجدے سے بچایا ہے، ویسا ہی میرے چہرے کو اپنے غیر سے سوال کرنے سے بچا۔ یعنی جس طرح تو نے مجھے غیر اللہ کی پرستش سے محفوظ رکھا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنے اور غیر اللہ کے آگے سر جھکانے سے جس طرح تو نے میری حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بھی میری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے قدیم گھر کے مالک، ہماری گردنوں، ہمارے والدین، اجداد اور جدات یعنی باپ، دادا، ماں اور ہمارے دوست و احباب کی گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما، یعنی ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بھی، دادا دادی، نانا نانی اور دوست احباب جتنے متعلقین اور رشتہ دار ہیں ان تمام کو عذاب دوزخ سے بچا۔ گردن کو آزاد کرنے اور گردن کو بچانے سے مراد کل مراد ہے۔ جز کہہ کر عرب کا طریقہ تھا، کل مراد لیتے تھے۔ گردن چھڑانا، گردن آزاد کرانے سے مراد پوری ذات کو آزاد کرانا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مجھ کو بھی دوزخ سے رہائی عطا فرما، میرے والدین کو بھی اور دادا دادی، نانا نانی یعنی تمام متعلقین اور دوست احباب رشتہ داروں کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے کریم، اے سخاوت کرنے والے، اے بخشش کرنے والے، اے گناہوں کو بخشنے والے، اے زبردست غالب، اے زبردست طاقتور، تو ہماری دعا قبول فرما۔ بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ البتہ تو ہی توبہ کی توفیق دینے والا ہے، مہربان ہے۔ اے اللہ، اے قدیم گھر کے مالک، مجھ کو دوزخ سے بچا، ہر برائی سے پناہ دے، اپنی دی ہوئی روزی پر قناعت کرنے والا بنا، جو کچھ تو نے عطا کیا ہے اس پر قانع بنا، قناعت کرنے والا، اکتفا کرنے والا بنا۔ اپنی دی ہوئی چیز میں میرے لیے برکت عطا فرما، جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما تاکہ وہ مجھے کافی ہو، اور پیغمبر ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو بخش دے، تو ہی گناہوں کا بخشنے والا ہے، بے شک تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ عربی میں دعا ہے، اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں اس کا مفہوم ادا کریں، ملتزم کے پاس یہ دعا کریں، پھر چاہے زمزم پر جا کر قبلہ رو کھڑے ہو کر 3 بار دم لے لے کر خوب چھکر پانی پیے، یعنی زمزم کے پاس پہنچے۔ عمرہ کرنے کا جو طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، طواف مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرے، دعا کرے، پھر وہاں سے ملتزم پہنچے، ملتزم سے چمٹ جائے اور وہاں پر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ ملتزم پر دعا کرنے کے بعد زمزم کے کنویں کی طرف آنا چاہیے، وہاں پر آ کر قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پیے، سانس لے کر اچھی طرح رک رک کر خوب پانی پیے۔ اگر ڈول خود نکال سکے تو نہایت بہتر ہے۔ یہ قدیم زمانے کی بات تھی جب لوگ خود زمزم کے کنویں سے پانی ڈول سے نکال کر پیتے تھے۔ کوئی نکال کر پلا دے تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ڈول سے پانی نکال کر پیے، یہ بہت بہتر ہے۔ بچے ہوئے پانی کو اپنے اوپر ڈالے اور ہر بار دم لینے کے وقت کعبے کو دیکھے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اللہ کا نام لے کر میں یہ کام شروع کرتا ہوں اور ساری تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہے، اور درود نازل ہو اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ملتزم کے پاس دعا کرنے کے بعد زمزم کے پاس پہنچے، قبلے کی طرف رخ کر کے زمزم کا پانی پیے اور 3 سانس میں پیے، 3 گھونٹ میں، اور ہر مرتبہ پانی پی کر رکنے کے بعد کعبۃ اللہ پر نظر ڈالے، کعبے کی طرف دیکھے اور یہ پڑھے، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ، یہ پڑھے اور جتنا زیادہ ہو سکے زمزم پیے، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے اس کو زمزم کا پانی نہیں پیے جاتا۔ یہ بات بزرگان دین نے بیان فرمائی ہے کہ جو خالص مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ زمزم کا پانی پیتا ہے اور پیتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے
وہ زیادہ پانی نہیں پی سکتا زمزم کا۔ بہرحال زمزم کے پاس پہنچے، اور اس زمانے میں چونکہ خود ڈول سے لوگ پانی نکال کر پیتے تھے، اب دوسری سہولتیں ہو چکی ہیں، نلوں کے ذریعے مہیا کیا جا رہا ہے، پانی کی سہولت ہے، پہلے کی طرح نکالنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آخری مرتبہ یہ دعا پڑھیں تیسرے گھونٹ میں، اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء۔ تیسرے گھونٹ کے وقت زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے، اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، کشادہ روزی، نیک عمل اور ہر بیماری سے شفا چاہتا ہوں۔ زمزم پیتے وقت قبلے کی طرف رخ کر کے زمزم پینا چاہیے، 3 گھونٹ میں پینا چاہیے۔ تیسرے گھونٹ میں یہ دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے علم نافع اور وسیع رزق، کشادہ رزق اور نیک عمل اور ہر بیماری سے شفا طلب کرنا چاہیے۔ پھر حجر اسود کو بوسہ دے۔ یہ کس شخص کے لیے ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا اس شخص کے لیے ہے جو طواف کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے گا، گویا کہ یہ وہاں جانے کی اجازت لیتا ہے۔ جو شخص صفا اور مروہ کے درمیان اب سعی کرنا ہے، ایسے شخص کے لیے زمزم پینے کے بعد پھر حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ یہ بوسہ گویا صفا اور مروہ کی طرف جانے کی اجازت دینا ہے۔ صرف طواف کرنے والے کو پھر بوسہ نہیں دینا چاہیے، جو صرف طواف کر رہے ہیں، کیونکہ مکے میں کعبے کا طواف زیادہ کیا جاتا ہے، طواف کرنا ہے۔ عمرہ کرنے والے کو طواف بھی کرنا ہے اور سعی بھی کرنا ہے۔ اس طواف کے بعد اگر سعی کرنا ہو تو پھر حجر اسود کو طواف مکمل ہونے کے بعد، یہ سب امور انجام دینے کے بعد کام، اس کے بعد پھر بوسہ دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی صرف طواف کر رہا ہے خالی، اس کے بعد سعی نہیں کرنا ہے، تو اس کو حجر اسود کو بوسہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور باب صفا سے صفا کی طرف، جس کو باب بنی مخزوم بھی کہتے ہیں، نکلے۔ صفا اور مروہ کو صفا اور مروہ کیوں کہتے ہیں؟ صفا پر حضرت سیدنا ابو البشر آدم صفی اللہ علیہ السلام بیٹھے تھے، اور مروہ پر امرأت آدم یعنی حضرت حوا علیہ السلام بیٹھے تھے، اس لیے ان دونوں کا نام صفا اور مروہ ہوا۔ اور مشہور یہ ہے کہ صفا اور مروہ ان مرد و عورت کے نام تھے جن سے خانہ کعبہ میں بدکاری ہوئی تھی۔ دور جاہلیت میں، اسلام کی آمد سے پہلے، ایک مرد اور عورت کے نام تھے صفا اور مروہ، ان دونوں نے خانہ کعبہ میں زنا کیا تھا، بدکاری کی تھی، وہ دونوں مسخ ہو کر پتھر بن گئے۔ پھر عبرت کے لیے ان دونوں کو ان پہاڑوں پر رکھ دیا گیا، بس رفتہ رفتہ پہاڑوں کا نام بھی وہی ہو گیا، صفا اور مروہ۔ بہرحال حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد باب صفا سے صفا کی طرف، جس کو باب بنی مخزوم بھی کہتے ہیں، نکلے۔ جب مسجد سے باہر چلے مسجد حرام سے، تو پہلے بایاں قدم اٹھائے اور پہنچنے سے پہلے یہ کہے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ جس چیز سے اللہ نے شروع کیا ہے، ابتدا کی ہے، اسی سے میں بھی ابتدا کرتا ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، بڑا بخشنے والا ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے، پس جو کوئی اس کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، اس پر گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، اور جو اپنی خوشی سے نیکی کرے سو اللہ اس کا قدردان اور جاننے والا ہے۔ یعنی سعی میں صفا سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے پہلے صفا کا ذکر کیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، شعائر اللہ میں سے ہے جن کی تعظیم ہر مومن پر واجب ہے۔ اللہ نے صفا سے شروع کیا ہے، لہٰذا صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہوگی، دوڑیں گے تو صفا سے شروع کریں گے، مروہ پر ختم ہوگی۔ اور صفا پر چڑھ کر خانہ کعبہ کو باب الصفا کی راہ سے جہاں سے سامنے پڑتا ہے دیکھے، اور اس کی طرف منہ کیے ہوئے ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، اس طرح پر کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہو، اور یہ دعا پڑھے۔ یعنی صفا پہاڑ پر چڑھنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا چاہیے، خانہ کعبہ وہاں سے نظر آتا ہے، اس کی طرف رخ کر کے ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمدللہ علی ما ہدانا، الحمدللہ علی ما اولانا، الحمدللہ علی ما الہمنا،
الحمدللہ الذی ہدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق وعدہ ونصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون اللہم انک قلت وقولک الحق ادعونی استجب لکم وانک لا تخلف المیعاد وانی اسألک کما ہدیتنی للاسلام الا تنزعہ منی حتی توفانی وانا مسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ الی یوم الدین اللہم اغفر لی ولوالدی ولمشائخی وللمسلمین اجمعین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یعنی صفا اور مروہ کے درمیان جب سعی شروع کرے، صفا پہاڑ پر چڑھے تو اس وقت خانہ کعبہ کی طرف دیکھے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، رخ کیے ہوئے، دونوں ہاتھ سینے تک اٹھائے اور رخ اپنا آسمان کی طرف کرے اور یہ دعا پڑھیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو سیدھا راستہ بتایا، سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی ہدایت کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو نعمت عطا فرمائی، اور یہاں تک پہنچنا بھی یہ اسی کی ایک نعمت ہے، اسی کا انعام ہے کہ اس نے ہم کو حج بیت اللہ کی سعادت کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو حق بات سمجھائی، حق بات کا الہام فرمایا، حق بات دل میں ڈالی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو ہدایت دی، اور ہم کبھی راہ پر نہ آتے اگر اللہ ہم کو راستہ نہ بتاتا، اگر اللہ ہماری ہدایت نہ فرماتا، سیدھا راستہ نہ دکھاتا، تو ہم کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، اور وہ ایسا زندہ ہے کہ کبھی مرنے والا نہیں، موت سے وہ مبرہ، منزہ، پاک ہے۔ اسی کے دست قدرت میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا دعویٰ سچا ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ بندے سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر آپ نے دعا کی تھی، تو وہاں پر عبد سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت فرمائی، اپنے لشکر کو غالب کیا، اسلامی لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، فتح و نصرت سے ہمکنار کیا، اور تمام گروپوں کو تنہا شکست دی۔ یعنی جتنے لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں اکٹھا ہو کر آئے تھے، جیسا کہ جنگ احزاب کے موقع پر ہوا تھا، مختلف جماعتیں، مختلف ٹکڑیاں قریش کے ساتھ ہو گئی تھی اور ان کی حلیف جماعت بن کر مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ کے لیے اتر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تنہا اپنی قدرت سے ان تمام کو شکست دی، اور وہ گروپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور ہم اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہماری عبادت خالص اللہ کے لیے ہے، صرف ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور اسلام بھی اسی کے لیے لائے ہیں۔ اگرچہ کہ کافر لوگ برا مانیں، کافروں کو اگرچہ کہ ناگوار گزرے، برا معلوم ہو، لیکن ہمارا ایمان اللہ ہی پر ہے، ہماری عبادت خالص اسی کے لیے ہے۔ اے اللہ، تو نے فرمایا ہے اور تیرا قول، تیرا فرمان سچا ہے۔ تو نے خود اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہم تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں، مانگتے ہیں، گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، اور تیرا وعدہ بھی ہے۔ تو فرماتا ہے یہاں کوئی شرط نہیں ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
تیرا وعدہ ہے دعا کی مقبولیت کا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو تو قبول فرماتا ہے، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور جیسا کہ تو نے مجھے اسلام کا راستہ بتایا ہے میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو اس کو مجھ سے مت چھین، یہاں تک کہ تو مجھ کو دنیا سے مسلمان ہی اٹھا۔ یعنی بندہ یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرے کہ جب تو نے خود ہدایت دی ہے، صراط مستقیم پر مجھے گامزن کیا ہے، چلایا ہے، تو میری یہ التجا ہے کہ تو مجھے مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھ، اور جب میرا خاتمہ ہو، جب آخری وقت آئے تو نزاع کے وقت بھی میں اسلام ہی کی حالت میں دنیا سے اٹھوں، اسلام ہی کی حالت میں مروں۔ اللہ پاک ہے اور اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہ سے پھرنے اور عبادت کرنے کی طاقت صرف خدا و بزرگ برتر کی عطا سے ہے۔ یعنی بندہ خود سے گناہ سے نہیں بچ سکتا اور خود سے نیکی نہیں کر سکتا، یہ محض اللہ کا فضل ہے اس پر۔ اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت ہی سے وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے اور نیکیوں کو کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک آل اور اصحاب اور ان کی پیروی کرنے والوں پر قیامت تک درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ تو مجھے، میرے والدین کو، میرے اساتذہ کو اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما، اور جملہ پیغمبروں پر سلامتی نازل فرما، اور سب تعریف پروردگار عالم کے لیے ہے۔ یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے سے، سعی شروع کرتے وقت کی دعا ہے، اور بہت دیر تک وہاں ٹھہرا رہے اور اللہ کی یاد اور دعا کرتا رہے، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کرے اور دعاؤں میں مشغول رہے، کیونکہ وہ دعا کے مقبول ہونے کا مقام ہے، دعا کی مقبولیت کا مقام ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اہتمام دعا کا کرنا چاہیے۔ پھر اتر کر مروہ کی طرف دعا مانگتا، خدا کو یاد کرتا ہوا آرام سے چلے۔ صفا سے مروہ تک 700 گز کی مسافت ہے، اور دونوں میلوں میں تخمیناً اندازہ جو ہے 40 قدم کا فرق ہے، اور دونوں کے مقابل بازار کی طرف بھی 2 سبز مینار بنے ہوئے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے۔ اب صفا سے مروہ کی طرف چلے تو پھر اتر کر مروہ کی طرف دعا مانگتا ہوا، خدا کو یاد کرتا ہوا آرام سے چلے۔ جب سبز مینار تک پہنچے جو بائیں طرف مسجد حرام کی دیوار میں نصب ہے، تو دوسرے مینار تک جو حضرت عباس کے گھر کے مقابل ہے دوڑے اور یہ دعا پڑھے۔ یعنی جو عمرہ کرنے کا طریقہ ہے، طواف کے بعد مختلف کاموں کو انجام دینے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے۔ اب مروہ کے بعد جب پہنچے تو یہ دعا پڑھے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت الاعز الاکرم واہدنی للتی ہی اقوم اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا مجیب الدعوات ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے پروردگار تو بخش، مغفرت فرما اور رحم فرما، اور اسے درگزر کر جس کو تو جانتا ہے، اور تو بے شک تو اس کو جانتا ہے جس کو ہم نہیں جانتے۔ البتہ تو زبردست ہے، غالب ہے، بہت کرم کرنے والا ہے، مجھ کو وہ راستہ دکھا جو بہت سیدھا ہے۔ اے اللہ اس حج کو حج مقبول بنا اور قابل شکر سعی بنا اور بخشے ہوئے گناہ قرار دے۔ اے اللہ تو مجھ کو، میرے والدین کو، تمام با ایمان اور فرما بردار مرد و عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے، رحم و کرم کی درخواست کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے گناہ بندوں سے ایسے ہوتے ہیں جن کا بندوں کو خود علم نہیں ہوتا، دل میں خیال آتا ہے برائی کا اور پھر وہ چلا جاتا ہے، اس کا تک پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن ہر چیز کو جانتا ہے، بندے کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ جو بندے کے دل میں خیال آئے اور گزر جائے، بندے کو پتہ بھی نہ چلے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرے اور اپنا عذر پیش کرے اور عرض کرے کہ جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں اور ہم کو پتہ نہیں چلتا، معلوم بھی نہیں ہوتا، ان گناہوں کو بھی درگزر فرما۔
پھر دوسرے مینار کے بعد سے آہستہ اپنی عادت کے مطابق چلے۔ جب مروہ پر پہنچے تو وہی سب بجا لائے جو صفا پر کیا تھا، یعنی صفا پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف دیکھے اور دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کرے، آسمان کی طرف رخ رہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ پھر مروہ پر بھی ایسا ہی کرے، پھر صفا کی طرف لوٹے۔ یہ دوسرا پھیرا ہوا۔ اسی طرح 7 بار پھرے کے صفا سے شروع اور مروہ پر ختم کرے۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑے اور ہر بار دونوں سبز مینار کے درمیان میں دوڑے۔ یہ دوڑنا گھوڑے کے دوڑنے سے کم اور رمل سے زائد ہو۔ دوڑنے سے مراد بھاگنا نہیں ہے بلکہ متوسط درمیانی چال مراد ہے۔ گھوڑے کے دوڑنے سے کم ہونا اور رمل سے زائد۔ رمل کا طریقہ جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، دونوں کندھوں کو ہلاتے ہوئے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے، لیکن دل میں تکبر نہ ہو۔ صرف اس کا مقصد تھا جب مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، پھر جب انہوں نے عمرے کے ارادے سے مکہ میں داخل ہوئے اور طواف کیے تو کفار قریش نے دیکھ کر کہا تھا کہ مدینہ کی فضا ان کو سازگار نہیں ہوئی، یہ بیمار ہو گئے، بخار آ گیا ہے ان کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنی بہادری اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے، حرکت دیتے ہوئے چلو۔ حنفی مذہب میں اس موقع پر استباع نہیں ہے، امام شافعی کے مذہب میں ہے۔ استباع یعنی احرام کی چادر کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں ہاتھ کے کندھے پر ڈالنے کا نام استباع ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت استباع کی ضرورت نہیں ہے۔ امام شافعی کے پاس صفا اور مروہ کے درمیان سعی میں بھی استباع ہے۔ پھر قبلے کی طرف ہو کر اپنے دائیں جانب سے سر منڈائے، یا سر کے چوتھائی بال یا اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے کتروائے، لیکن تمام سر کا منڈانا بہتر ہے۔ عمرے کا طریقہ جو بیان کیا جا رہا ہے، طواف کے بعد جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہوگی، اب بال منڈانا ہے، حلق کرنا ہے۔ تمام سر کے بال منڈانا مستحب ہے، یہاں عمرہ ختم ہو گیا۔ قبلے کی طرف ہو کر اپنے دائیں جانب سے سر منڈائے۔ سر منڈانے میں بھی اہتمام دائیں جانب کا کرے، دائیں جانب سے شروع کرے، یا سر کے چوتھائی بال یا اس سے بھی زیادہ جتنے چاہے کتروائے۔ قصر کی بھی اجازت ہے اور حلق کی بھی، لیکن حلق افضل ہے۔ حلق کا مطلب سر کے پورے بال منڈوانا افضل ہے عمرے کے بعد۔ اگر کوئی پورے بال منڈانا نہ چاہے، چوتھائی حصہ بھی منڈا دے بالوں کا، سر کا، تو کافی ہے۔ عورت تمام بالوں سے 1 انگشت کی پور کے برابر کتروائے، یعنی بالوں کو اس طرح جمع کریں کہ پورے بال یکجا ہو جائیں یا کم از کم اکثر ہو جائیں۔ اس کے بعد عورت کے لیے پورا سر منڈانا نہیں ہے، بلکہ تمام بالوں میں سے صرف 1 انگشت یعنی 1 انگوٹھے کے پور کے برابر تھوڑے بال بھی کتروائے عورت تو کافی ہے۔ اس کے بعد مرد ناخن مونچھیں کاٹیں، بغل کے بال دور کریں اور بالوں کو دفن کر دے۔ بالوں کو دور کرنے کے وقت یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ علی ما ہدانا وانعم علینا وقضى عنا نسكنا اللهم هذه ناصيتي بيدك فاجعلني بكل شعرة نورا يوم القيامة وامحو عني بها سيئة وارفع لي درجة في الجنة العالية اللهم بارك لي في نفسي وتقبل مني اللهم اغفر لي وللمحلقين يا واسع المغفرة آمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو صراط مستقیم پر گامزن کیا، سیدھے راستے پر چلایا، ہم کو نعمت عطا فرمائی اور ہم سے ہمارے نسک یعنی عمرے کے جو مناسک ہیں، جو افعال ہیں، وہ ادا کرائے اور اس میں ہم کو سہولت عطا فرمائی۔ اے اللہ، ہماری یہ چوٹی یعنی ہماری یہ پیشانی تیرے دست قدرت میں ہے، میری یہ پیشانی تیرے دست قدرت میں ہے، یعنی تو میرا مالک ہے، لہٰذا ہر بال کے بدلے مجھے قیامت کے دن نور عطا فرما، یعنی لہٰذا ہر بال کے بدلے قیامت کے دن میرے لیے ایک نور پیدا کر اور اس کے بدلے ہر ایک بال کے بدلے مجھے میرے ایک ایک گناہ کو مٹا اور خلد بری میں یعنی جنت میں ایک درجہ بلند فرما۔ اے اللہ، مجھ کو میرے دل میں برکت دے اور میری عبادت قبول فرما۔ اے اللہ، مجھ کو اور سر منڈانے والوں کو بخش دے اور ان کی مغفرت فرما۔ اے بڑی بخشش والے، میری اس دعا کو قبول فرما۔ یہ عمرے کا طریقہ مکمل ہو گیا۔ پھر مسجد حرام میں حجر اسود کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر احرام اتار ڈالے، کیونکہ عمرہ تمام ہو چکا، اور ایسا ہی متمتع کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ عمرہ کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا تھا۔ بال منڈانے کے بعد مسجد حرام میں حجر اسود کے سامنے
2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنے کے بعد احرام اتار دے، کیونکہ اب یہاں عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور ایسا ہی متمتع کو بھی کرنا چاہیے، جو شخص حج تمتع کرنے والا ہے۔ حج تمتع کی تعریف اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ پہلے عمرہ کرے احرام باندھ کر، پھر عمرہ ادا ہونے کے بعد احرام اتار دے، اس کے بعد پھر جیسے ہی حج کے دن شروع ہوں پھر دوبارہ احرام باندھ لے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع کرنے والے کو بھی عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دینا چاہیے، لیکن اگر وہ چاہے یا اس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو تو وہ احرام باندھے رہے، ضروری نہیں ہے اس کو اتارنا۔ اگر اسی احرام میں رہ کر دوبارہ وہ حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، عمرے کے بعد حج قران بھی اس کو بنا سکتا ہے، یا قربانی کا جانور ہو تو پھر احرام نہ اتارے۔ جب حج کا وقت آئے تو دوسرا احرام حج کا باندھے، اور قارن حج تک ایک ہی احرام باندھے رہے۔ حج قران کرنے والا ہے، ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ ادا کرنے والا ہے، تو عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہیں اتارنا چاہیے، حج کے افعال ادا ہونے کے بعد احرام اتارے۔ یہ طریقہ تھا عمرے کو ادا کرنے کا۔ اب حج کو ادا کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا کہ حج کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، حج کے ارکان کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں۔ آفاقی اگر صرف حج کرنا چاہے، آفاقی اس شخص کو کہتے ہیں جو میقات کے باہر رہنے والا ہو۔ میقات کی بھی تعریف گزر چکی ہے، یعنی وہ مقام، وہ حج جہاں سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے۔ کوئی آفاقی ہے، مکے کا رہنے والا نہیں ہے، دوسری طرف سے آ رہا ہے، صرف حج کرنا چاہے تو اس طرح احرام باندھے جس طرح اوپر بیان کیا گیا۔ اگر کسی ضرورت سے یا بلا ضرورت سیدھا عرفات کو جائے تو اس پر سے طواف القدوم، جو کہ تحیۃ المسجد کی طرح مسنون ہے، ساقط ہو جائے گا، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنے سے گناہگار ہوگا، کیونکہ اس سے بہت سی سنتیں ترک ہو جاتی ہیں، چنانچہ اس کا بیان بھی آگے آئے گا۔ اور اگر سیدھا عرفات کو نہ جائے تو طواف قدوم بجا لائے، جس طرح عمرے کے بیان میں گزرا۔ یعنی آفاقی اگر صرف حج کرنا چاہے تو اس طرح احرام باندھے جس طرح اوپر طریقہ بیان کیا گیا۔ اگر کسی ضرورت سے یا بلا ضرورت اگر کوئی سیدھے عرفات پہنچ جائے تو معتمر عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے کے لیے پہنچنے کے بعد ایک طواف کرنا ہے، جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، آمد کا طواف۔ وہ طواف کرنا سنت ہے، جیسے تحیۃ المسجد سنت ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا جس طرح سنت ہے، ایسے ہی کعبے میں داخل ہونے کے بعد، حرم میں داخل ہونے کے بعد طواف کرنا سنت ہے۔ یہ طواف ساقط ہو جائے گا اگر کوئی ڈائریکٹ عرفات پہنچ جائے، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنے سے گناہ ہوگا، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں بہت ساری سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، سنتوں کا وہ تارک کہلائے گا۔ بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سیدھے عرفات کو نہ جائے، آفاقی صرف حج کرنا چاہے تو احرام باندھ لے، اور عرفات کو نہ جائے تو سب سے پہلے طواف قدوم کرے، یعنی جس طرح عمرے کے بیان میں طواف کا ذکر ہوا اسی طرح طواف بجا لائے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ عمرے کے طواف القدوم جیسا طواف کرے، کیونکہ عمرے میں طواف القدوم نہیں ہوتا۔ حج میں 3 طواف ہے، ایک آمد کا طواف، ایک طواف زیارت جو 12 کے دن کیا جاتا ہے، فرض ہے، اور ایک طواف وداع، واپسی کے وقت ایک طواف ہوتا ہے۔ تو عمرے میں طواف قدوم نہیں ہے، لیکن طواف کا جو طریقہ بتایا گیا تھا عمرے میں، اسی طریقے سے طواف کرے۔ اگر اس طواف کے بعد سعی صفا و مروہ منظور نہ ہو، بلکہ طواف زیارت کے بعد جو سعی اس وقت مسنون ہے، تو اس طواف میں استباع و رمل نہ کرے۔ یعنی اگر اس طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرنا ہے، اس کو سعی نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ سعی کب کرے گا؟ طواف زیارت 12 کے دن، 12 ذی الحجہ کو طواف زیارت کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا مسنون ہے۔ اس وقت اگر سعی کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اس طواف میں استباع اور رمل نہ کرے۔ استباع کے معنی ہے احرام کی چادر کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں ہاتھ کے کندھے پر ڈالنا، یعنی اس طرح نہ کرے اور رمل بھی نہ کرے، یعنی معتدل چال سے، رفتار سے طواف کرے، اس میں مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے، حرکت دیتے ہوئے تیز تیز نہ دوڑے۔ لیکن اگر اس لحاظ سے کہ طواف زیارت کے بعد بہت سے مناسک ادا کرنے دشوار ہوں گے، اگر اس خیال سے کہ طواف زیارت کے بعد ہجوم ہوگا، ازدحام زیادہ ہوگا اور بہت سارے مناسک ادا کرنا اس وقت دشوار ہوگا، تو طواف کے بعد سعی کر لے تو جائز ہے۔ اس خیال سے کہ اگر طواف زیارت کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑوں گا اس وقت مشکل ہے، اس خیال سے اگر طواف کے بعد ہی سعی کر لے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے تو جائز ہے، اور استباع و رمل بھی اسی میں کرے جیسا کہ اوپر گزر چکا۔
خلاصہ یہ ہے کہ جس طواف کے بعد سعی ہو اس میں اتباع اور عمل بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ طواف عمرہ میں بیان ہوا۔ یعنی ہر وہ طواف جس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہو، اس طواف میں اتباع بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ اتباع کا معنی ہے احرام کی چادر کو سیدھے ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں ہاتھ کے کندھے پر ڈالنا، یہ بھی کرنا ہوگا۔ اور عمل یعنی مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے اور طاقتور شخص کی چال چلنا چاہیے طواف میں۔ اس طواف قدوم و سعی میں لبیک کہنا موقوف نہ کریں، جیسا کہ عمرے میں اول طواف سے موقوف کرتے ہیں۔ عمرے کا طواف کرتے ہیں تو وہاں پر لبیک نہیں کہتے ہیں، لیکن طواف قدوم اور سعی میں لبیک کہتے رہنا چاہیے۔ ہاں، جو حاجی طواف زیارت کے بعد سعی کرے اس کو صفا و مروہ میں لبیک نہ کہنا چاہیے، بلکہ وہ جمرۃ العقبہ میں رمی سے پہلے تلبیہ موقوف کرے۔ جو حاجی طواف زیارت کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو صفا و مروہ میں لبیک نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ جمرہ عقبہ میں رمی سے پہلے لبیک کہنا روک دے گا۔ پھر طواف قدوم یا طواف و سعی کے بعد مکے میں قیام کرے مگر احرام باندھے رہے، اور جو چیزیں احرام میں منع ہیں ان سے احتیاط کرے بچے۔ یہی حکم قارن یعنی ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ یہی حکم قارن اور اس متمتع کا بھی ہے جس کے پاس قربانی ہو۔ یہی حکم قارن کا بھی ہے اور اس متمتع کا بھی جس کے پاس قربانی ہو، یعنی جو ایک احرام سے عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد حج کے دنوں تک بغیر احرام کے رہنے والا ہو، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر قربانی اس کے ساتھ ہے، قربانی کا جانور متمتع کے ساتھ تو پھر وہ احرام نہیں اتار سکتا تا وقت کہ قربانی نہ دے۔ اس اثناء میں یعنی اس دوران میں جب چاہے بغیر اتباع اور عمل کے طواف نفل ادا کرتا رہے۔ نفل طواف جتنے چاہے کر سکتا ہے، لیکن ان طوافوں میں اتباع اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، مگر حج کے مہینوں میں عمرہ ادا نہ کرے، کیونکہ اب وہ قیام مکہ سے مکی ہو گیا۔ کیونکہ جو شخص حج کے مہینوں میں مکے میں مقیم ہو گیا ہے وہ عمرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ قیام کی وجہ سے مکی ہو گیا، مکے کا رہنے والا ہو گیا۔ ذی الحج کی 7ویں تاریخ کو امام مسجد حرام میں ظہر کے بعد ایک خطبہ پڑھتا ہے اور اس میں حج کے مناسک بیان کرتا ہے، اس خطبے کو سننا چاہیے۔ ترویہ کے دن یعنی 8ویں ذی الحج کو 8ویں تاریخ کو محرم آفاقی احرام باندھ کر میقات کے باہر سے آنے والا شخص اور جو مکی غیر محرم ہو، مکے میں رہنے والا ہے لیکن احرام نہیں باندھا، وہ احرام باندھ کر فجر کی نماز کے بعد امام اور سب لوگوں کے ساتھ مینا کو جائے۔ مینا ایک مقام کا نام ہے جو مکے سے 3 کوس پر مشرق کی جانب واقع ہے۔ وہاں مکانات اور دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ موسم حج میں وہاں بازار نہایت آراستہ کرتے ہیں۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مینا کے معنی لغت میں اندازہ کرنے کے ہیں، اور یہاں بھی قربانی کرنے کا اندازہ کیا جاتا ہے، یا اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے اس مقام پر جدا ہونے لگے تو کہا تمنا، یعنی آپ آرزو کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اتمنى الجنت، میں جنت کی آرزو کرتا ہوں۔ بس اس لحاظ سے اس مقام کا نام مینا رکھا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امنیہ یعنی آرزو وہاں واقع ہوئی تھی، اس لیے اس مقام کو مینا کہتے ہیں۔ بہرحال فجر کی نماز کے بعد امام اور سب لوگوں کے ساتھ مینا کی طرف جائے۔ مکی یعنی مکہ کا رہنے والا شخص نفل طواف کے بعد احرام باندھے تو بہتر ہے۔ اگر اس کے بعد سعی بھی منظور ہو یعنی سعی بھی کرنا ہو، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہو، تو اس طواف میں اتباع اور عمل بھی کرے، اور اگر طواف زیارت کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا ارادہ نہ ہو تو اس طواف میں یہ دونوں کام نہ کرے۔ مینا پہنچ کر ممکن ہو تو مسجد خیف کے پاس ٹھہرے، ورنہ راستے کے علاوہ جہاں کہیں جگہ پائے قیام کرے۔ خیف کنارے کو کہتے ہیں، چونکہ یہ مسجد بھی مینا کے کنارے یا مینا کے پہاڑ کے کنارے واقع ہے، اس لیے اس کا نام مسجد خیف رکھا گیا۔ اور ظہر سے فجر تک وہاں 5 نمازیں پڑھے اور رات بھر لبیک دعا اور استغفار میں مصروف رہے۔ مینا میں ٹھہرنے کے بعد مسجد خیف کے پاس وہاں پر 5 نمازیں ادا کرے، ظہر سے لے کر دوسرے دن کی فجر تک، اور
رات بھر تلبیہ، دعا اور استغفار میں مصروف رہے۔ طبرانی اور بیہقی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو کوئی مرد و عورت عرفہ کی رات مینا میں یہ دعا 1000 بار پڑھے گا، وہ جو کچھ مانگے گا ضرور پائے گا۔ وہ دعا یہ ہے: سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض موطئہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الجنۃ رحمتہ، سبحان الذی فی القبر قضاؤہ، سبحان الذی فی الہواء روحہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی وضع الارض لا ملجأ ولا منجا منہ الا الیہ۔ پاکی ہے اس ذات کو جس کا عرش آسمان پر ہے، پاکی ہے اس ذات کے لیے جس کا پا انداز زمین پر ہے، پاکی ہے اس ذات کو جس کا راستہ دریا میں ہے، پاکی ہے اس ذات کو جس کی حکومت آگ پر ہے، پاکی ہے اس ذات کے لیے جس کی رحمت جنت میں ہے، پاکی ہے اس ذات کے لیے جس کا حکم قبر میں جاری ہے، پاکی ہے اس ذات کے لیے جس کی رحمت ہوا میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بزرگی و برتری اور اس کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے اس دعا میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس دعا کو 1000 بار پڑھے گا، وہ جو کچھ مانگے گا اپنی مراد پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے وسیلے سے جو بھی مانگے گا وہ پائے گا۔ پاکی ہے اس ذات کو جس نے آسمان کو بلند کیا، پاکی ہے اس ذات کو جس نے زمین کو پست کیا، اس سے پناہ اور نجات بجز اس کے نہیں ہے۔ یعنی صرف اسی کی ذات ملجا اور ماوا ہے، بندہ کہیں اور چھٹکارا پا کر نہیں جا سکتا، صرف اور صرف اسی کی بارگاہ میں لوٹنا ہے، اسی کی طرف دوڑنا ہے اور اسی کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے۔ ملجا اور ملوا کا مطلب مفتی صاحب؟ ملجا یعنی جائے پناہ لینے کی جگہ، منجا یعنی نجات پانے کی جگہ۔ اگر کوئی نجات چاہتا ہے، کوئی پناہ چاہتا ہے تو اس کو صرف اور صرف پناہ اللہ کی بارگاہ میں ملے گی، اور نجات بھی صرف اللہ کی رحمت کے طفیل ملے گی۔ بہرحال جو شخص اس دعا کا اہتمام کرے گا، 1000 مرتبہ پڑھے گا، جو مانگے گا وہ جائز مقاصد کو حاصل کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا۔ اور صبح کی نماز غلط اندھیرے کے وقت پڑھ کر منتظر رہے، یعنی جیسا کہ عام طور پر فجر کی نماز اسفار کر کے پڑھتے ہیں خوب روشنی میں، یعنی انتہائی آخری وقت میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن وہاں پر غلط ابھی اندھیرا ہی ہو، فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی فجر کی نماز پڑھ لے اور منتظر رہے، انتظار کرتا رہے جب سورج نکلے، تب مسجد خیف کے پہاڑ کی راہ سے جس کو ضب کہتے ہیں وہاں سے عرفات کو جائے سورج طلوع ہونے کے بعد۔ عرفات ایک میدان کا نام ہے، اس میدان کا نام عرفات رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں اس بات کی معرفت حاصل ہوئی تھی کہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ اپنے فرزند کو ذبح کیجئے، تو آپ کو یہاں معرفت حاصل ہوئی تھی اس میدان میں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس میدان کا نام عرفات رکھا گیا، یعنی شناخت کی جگہ، پہچان ہوئی جہاں پر۔ یا یہ کہ جبریل علیہ السلام نے وہاں آپ کو مناسک حج کی معرفت بتلائی تھی۔ عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر مناسک حج کی تفصیل بتائی تھی، یا اس وجہ سے کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو وہاں باہم معرفت و شناسائی حاصل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا تھا، وہ دونوں اس میدان میں آ کر ملے، ملاقات ہوئی، یہاں ایک دوسرے سے شناسائی اور معرفت ہوئی، اس وجہ سے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہاں پر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عرفات کی طرف آئے، یا زمین کی راہ سے یعنی زمین کی طرف سے چل کر جو مزدلفہ اور عرفہ کے درمیان میں ہے واپس ہو، اور عرفات کو نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ مینا سے جب عرفات کو جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلھا خیر غدوۃ غدوتھا قط واقربھا من رضوانک وابعدھا من سخطک، اللہم الیک غدوت وایاک رجوت وعلیک اعتمدت ووجہک اردت فاجعلنی ممن تباہا بہ اليوم من هو خیر منی وافضل۔ اے اللہ، اس صبح کو میری تمام صبحوں سے بہتر بنا، اس کو اپنی رضامندی سے زیادہ قریب کر،
اور اپنے غصے سے بہت دور کر۔ اے اللہ میں نے تیری ہی طرف صبح کی اور تیری ہی آرزو کی اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی ذات کا میں امیدوار ہوا۔ میرا مقصد صرف اور صرف تیری خوشنودی ہے، بس مجھ کو ان لوگوں میں سے بنا جن پر آج کے دن مجھ سے بہتر اور افضل شخص نے فخر کیا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ میرا مقصد صرف اور صرف تیری خوشنودی ہے، اور آج کی صبح میری اب تک جتنی صبح ہوئی ہے ان تمام صبحوں میں سب سے بہتر صبح ہو، اور مجھے اپنی خوشنودی عطا فرما، ناراضگی سے میری حفاظت فرما۔ یہ دعا کرے، عرفات کی طرف چلے۔ جب جبل رحمت پر نگاہ پڑے تو یہ دعا مانگے اور تسبیح و تحلیل و تحمید و استغفار و تکبیر پڑھے۔ ایک پہاڑ ہے وہاں پر، اس کا نام جبل رحمت ہے، اس پر جب نظر پڑے تو دعا مانگے، اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرے۔ تسبیح و تحلیل یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر پڑھتا رہے، اس کی تکرار کرتا رہے، کثرت سے پڑھتا رہے۔ پھر عرفات میں مسجد نمیرہ کے بعد، جس کو مسجد ابراہیم کہتے ہیں، قیام کرے۔ مسجد نمیرہ مقام یا پہاڑ کا نام ہے جس پر حد حرم کی میل بنی ہوئی ہے۔ حدود حرم کہاں تک ہے وہ اس کی ایک نشانی بنی ہوئی ہے اس مسجد کے پاس۔ اس مسجد کو مسجد ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر قیام کرے، رکے اور زوال کے قبل کھانے پینے سے فارغ ہو کر وقوف عرفات کے لیے غسل کرے۔ زوال سے پہلے کھانے پینے سے فارغ ہو کر عرفات میں اب ٹھہرنا ہے، جو حج کا رکن اعظم ہے، عظیم ترین رکن ہے۔ اگر یہ رکن مل جائے تو حج ادا ہو گیا، تو اس رکن کی ادائی کے لیے غسل کرے، جو کہ سنت مؤکدہ ہے، تاکہ زوال کے وقت یا اس سے پیشتر یعنی اس سے پہلے مسجد نمیرہ میں جا بیٹھے۔ زوال کے بعد خطبہ سن کر امام کے پیچھے ظہر و عصر کی نماز ایک اذان اور 2 تکبیر کے ساتھ ظہر کے وقت پڑھے۔ یہ جمع تقدیم کہلاتی ہے۔ حقیقی معنی میں یہاں پر ایک ہی وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے، اور یہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، لیکن اذان ایک ہی دی جاتی ہے اور اقامت دونوں کے لیے الگ الگ کہی جاتی ہے۔ اس دن نماز ظہر و عصر کا جمع کرنا اس پر موقوف ہے کہ نماز امام اکبر کی جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، لیکن جو اکیلا یا چھوٹی جماعت کے ساتھ پڑھے وہ ظہر اور عصر کو جمع نہ کرے۔ ایک ہی امام ہے اور امام اکبر ہے، وہ اس کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے نماز، تو ظہر کے وقت میں عصر کی نماز بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک اذان دینا کافی ہے، البتہ ظہر اور عصر کے لیے الگ الگ اقامت کہی جائے گی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان میں نوافل اور سنتیں نہ پڑھے، اور نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، معاً ایک ساتھ ادا کرے۔ پہلے ظہر پڑھے، پھر ظہر پڑھتے ہی عصر پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہو تو فوراً عرفات پر سوائے وادی عرنا کے جہاں چاہے اور جہاں جگہ پائے اونٹ پر سوار ہو کر قبلہ رو، قبلے کی طرف رخ کر کے امام کے پیچھے یا دائیں بائیں ٹھہرے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد عرفہ میں ایک جگہ بتائی جا رہی ہے وادی عرنا کے سوا، جہاں چاہے جہاں جگہ ملی وہاں پر کھڑے ہو جائے اور قبلے کی طرف رخ کرے، امام کے دائیں پیچھے یا دائیں بائیں ٹھہرے، مگر جبل رحمت کے بعد بڑے بڑے سیاہ پتھروں کے فرش پر ٹھہرنا بہتر ہے، کیونکہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جبل رحمت کے بعد بڑے بڑے سیاہ پتھر تھے اس زمانے میں، وہاں پر ٹھہرنا افضل بتایا جا رہا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر قیام کیے تھے۔ وہاں اب بطور مسجد کے احاطہ بنا ہوا ہے۔ پہاڑ پر چڑھ کر وقوف کرنا اور اس کو سب مواقف سے بہتر جانا کچھ اصلیت نہیں رکھتا۔ جبل رحمت پر کھڑے ہو کر یہ سمجھنا کہ یہ سب سے افضل جگہ ہے کھڑے ہونے کی، ایسی اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ پیادہ کھڑے رہنا یعنی پیدل زمین پر ٹھہرے ہوئے رہنا، بیٹھنا لیٹنا بھی جائز ہے، سواری پر کھڑے ہونا بھی جائز ہے۔ اس حالت میں مسکین محتاج کی طرح ہاتھ پھیلا کر دعا مانگے اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ کمال عاجزی سے شام تک پڑھتا رہے، اور درمیان میں ہر ساعت کے بعد، ہر لمحے کے بعد لبیک پکارتا رہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور توبہ و استغفار دل و زبان سے کہے۔ زبان سے بھی توبہ کرے، دل میں بھی ندامت کا اظہار کرے، سچی اور پکی توبہ کرے۔ رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے کی شکل بنائے، منہ بسورے، بلکہ اپنی سنگ دلی پر روئے۔ میدان عرفہ میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ اگر کسی کو رونا نہ آئے تو کم سے کم
رونے والے کی شکل بنائے، اور جس کا دل سخت ہوتا ہے اس کو رونا نہیں آتا، اپنی سنگدلی پر روئے وہاں پر کہ میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ آج سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے لیکن میری آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہو رہے ہیں، اس پر روئے، اور اپنے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں، دوستوں اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرے، ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، اس روز گناہ و قصور سے نہایت احتیاط کرے۔ عرفہ کے دن خاص طور پر عرفہ میں کھڑے ہونے کے وقت گناہوں سے احتیاط کرے، گناہوں سے خاص طور پر بچے، بلکہ جو چیز مباح ہے، جائز ہے، اس سے بھی احتیاط کرے، صرف دعا، استغفار، توبہ، تسبیح، تلاوت وغیرہ میں مشغول رہے، کیونکہ ایسا دن پھر کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ عرفہ کا دن بڑا اہم دن ہے، اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھے اور لا یعنی بیکار کاموں سے احتیاط کرے، گناہوں سے بچے، بلکہ جو کام جائز ہیں ان سے بھی احتیاط کرے، صرف اور صرف توبہ، دعا، استغفار، تسبیح، تحلیل، تلاوت وغیرہ میں مشغول رہے، ایسے کام کرے جن سے اللہ راضی ہو۔ طبرانی، بیہقی اور ابن ابی شیبہ حضرت علی ابن عباس و جابر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ احادیث شریفہ میں بعض معصور دعائیں بھی آئی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، وللہ الحمد، وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، اللہم اہدنی بالہدی ونقنی واعتصمنی بالتقوی وعصمنی بالتقوی واغفر لی فی الآخرۃ والأولی، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اللہم لک صلواتی ونسکی ومحیای ومماتی وإلیک مآلی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسۃ الصدر وشتات الامر، اللہم اہدنا بالہدی وزینا بالتقوی واغفر لنا فی الآخرۃ والأولی، اللہم انی اسألک رزقا حلالا طیبا مبارکا، اللہم انک امرتنی بالدعاء ولک الإجابہ وإنک لا تخلف وعدک، اللہم ما احببت من خیر فحببہ الینا ویسرہ لنا وما کرہت من شر فکرہہ الینا وجنبناہ ولا تنزع منا الاسلام بعد اذ ہدیتنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہم اجعل فی صدری نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی قلبی نورا، اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واعوذ بک من وساوس الصدر وتشتیت الامر وعذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل وشر ما یلج فی النہار وشر ما تہب الریاح وشر بوائق الدہر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک بہ نبیک واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إنك تعلم وترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت إليك رقبته وفاضت عيناه ونحل لك جسده ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن لي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، آمین۔ ایک بڑی طویل دعا ہے جو حدیث شریف میں آئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے، اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے، اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف سزاوار ہے۔ اے اللہ، مجھ کو سیدھا راستہ بتا، صراط مستقیم پر گامزن فرما اور پاک کر اور تقوی کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنا، یعنی متقی پرہیزگار بنا، ہمیشہ تقوی کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا اور دنیا اور آخرت میں میری مغفرت فرما۔ اے اللہ، تو اس کو حج مقبول اور بخشا ہوا گناہ قرار دے، اس حج کو حج مقبول بنا اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، میری نماز
میری عبادت، میری زندگی، میری موت سب تیرے لیے ہو اور تیری ہی طرف میرا ٹھکانہ ہے، یعنی میری تمام عبادتوں کا خلاصہ صرف تیری خوشنودی ہے۔ اے اللہ میں قبر کے عذاب، دل کے وسوسے، کام کی پریشانی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر گامزن فرما، پرہیزگاری سے آراستہ کر اور دنیا اور آخرت میں ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے حلال پاک برکت والی روزی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ تو نے مجھے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنا تیرا ہی کام ہے اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اے اللہ تو جس نیکی کو پسند کرتا ہے اس کو ہمارے نزدیک محبوب بنا اور ہمارے لیے آسان فرما، اور جس کو برا جانتا ہے اس کو ہمارے نزدیک برا کر اور ہم کو اس سے بچا، اور ہم کو اسلام کی ہدایت دینے کے بعد ہم سے اسلام نہ چھین۔ اسلام جیسی عظیم دولت سے جب تو نے ہم کو سرفراز فرمایا ہے تو اس نعمت کو اور اس دولت کو ہم سے نہ چھین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ میرے سینے میں نور ڈال اور میرے کان میں اور میری آنکھ میں اور میرے دل میں، یعنی مجھ کو سرتاپا نور بنا دے۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، شرح صدر فرما اور میرے کام کو آسان فرما، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے سینے کے وسوسے سے، کام کی پریشانی سے، قبر کے عذاب سے۔ اے اللہ رات دن کے آنے والی اور ہوا کے چلنے اور حوادث زمانہ کی برائیوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حوادث زمانہ کا مطلب زمانے کے مصائب اور مشکلات کے شرور سے، برائیوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے ہمارے پروردگار تو ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ بھلائی چاہتا ہوں جس کو تجھ سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا ہے، اور اس برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم پر بخشش اور رحم نہ فرمائے گا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں رہیں گے۔ اے ہمارے پروردگار تو مجھ کو اور میری اولاد کو پکا نمازی بنا، نماز قائم کرنے والا بنا، نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرنے والا بنا۔ اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب مجھ کو، میرے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن بخش دے، ان کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار تو ان دونوں پر یعنی والدین پر ایسا ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا ہے۔ اے ہمارے پروردگار تو ہم کو اور ہمارے بعد آنے والے مسلمان بھائیوں کو بخش دے اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے کینہ مت ڈال۔ اچھا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے ہمارے پروردگار تو ہم کو اور ہمارے گزرے ہوئے بھائیوں کو بخش دے، یعنی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور کئی درجے افضل اور بہتر ہیں۔ تمام مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستیاں ہیں صحابہ کرام کی، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے ان کے تعلق سے کینہ نہ ڈال۔ کسی صحابی کے تعلق سے ہمارے دل میں بغض، کینہ اور عداوت نہ ہو۔ ہمارے دلوں کو ان کے کینے اور بغض اور عداوت سے پاک و صاف فرما۔ اے پروردگار یقیناً تو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب تو بے شک سننے اور جاننے والا ہے، ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ بے شک تو ہی توبہ کی توفیق دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ گناہ سے بچنے اور عبادت کرنے کی طاقت صرف خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے ہے۔ اے اللہ بے شک تو میرا مقام جانتا ہے، میرا کلام سنتا ہے، میرے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، اور تجھ پر میرا کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں ہے، اور میں سخت محتاج، فقیر، فریادی، پناہ جو یعنی پناہ طلب کرنے والا، شرمندہ، خوفزدہ، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا اور اقبال کرنے والا ہوں، یعنی اپنے گناہوں کا، اپنے جرموں کا میں اعتراف کرتا ہوں، تجھ سے مسکین کی طرح میں مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اور ذلیل گناہگار کی طرح تیرے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، گریہ وزاری کرتا ہوں، اور اندھے خوفزدہ کی طرح تجھے پکارتا ہوں، جس کی گردن تیرے لیے جھکی اور آنکھیں تیرے لیے اشک بار ہوئیں، یعنی آنکھوں سے تیری خاطر آنسو رواں ہوئے، اور اس کا جسم تیرے لیے لاغر اور اس کی ناک تیری خاطر خاک آلود ہوئی۔ اے اللہ تو مجھے اپنی دعا میں ناکام مت کر، یعنی میں جو تیری بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، مجھے اس میں ناکامی
عطا نہ فرما بلکہ میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما، اور تو میرا مہربان اور شفیق ہے۔ اے سب سوال کیے گیوں اور یعنی سوال کرنے والوں اور بخشش کرنے، اے وہ بہترین ذات جس سے سوال کیا جاتا ہے، اور اے وہ بہترین ذات جو بخشش کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین عطا کرنے والی ہے، اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور ساری حمد پروردگار عالم کے لیے ہے، لہٰذا تو اس دعا کو قبول فرما۔ میدان عرفہ میں ایک طویل دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے، جس میں آپ نے یہ طویل دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری مخلوق کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ اس میں آپ نے امت کو تعلیم دی کہ بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی و انکساری اور فروتنی کا مظاہرہ کرے، اپنے آپ کو حقیر اور معمولی سمجھے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اپنے جرائم کا اعتراف کرے، گناہوں کی مغفرت طلب کرے، گڑ گڑا کر روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے، اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرے، حلال روزی طلب کرے، گناہوں کی مغفرت طلب کرے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو طلب کرے، اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید رکھے۔ اور مناسب ہے کہ خضر علیہ السلام کی دعا کا بھی ورد کرے۔ خضر علیہ السلام ایک دعا کیے تھے، وہ دعا بھی اگر کرے تو بہتر ہے۔ وہ دعا یہ ہے، یا من لا یشغلہ شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ولا تشتبہ علیہ الاصوات، یا من لا یغلطہ کثرت المسائل بالحاجات ولا یختلف علیہ اللغات، ویا من لا یبرمہ الحاح الملحین فی الدعاء ولا تضجرہ مسألۃ السائلین، اذقنا برد عفوک وحلاوت مغفرتک ولذت مناجاتک ورحمتک۔ اے وہ ذات کے جس کو ایک حالت سے دوسری حالت نہیں روکتی۔ بندہ ہے، ایک کی بات سن سکتا ہے، بیک وقت کئی لوگوں کی بات نہیں سن سکتا، وہ توجہ نہیں دے سکتا۔ ایک کی بات سن سکتا ہے، دوسرے کی بات بیک وقت اگر سنے گا، دونوں تینوں کی بات، تو دوسرے اور تیسرے کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس کی قدرت ایسی ہے کہ اگر لاکھوں کروڑوں بندے بھی ایک ساتھ اس کی بارگاہ میں دست سے سوال کریں تو وہ سب کی بیک وقت سنتا ہے اور سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو اے وہ ذات جس کو ایک حالت سے دوسری حالت نہیں روکتی، ایک بندے کی دعا سن رہا ہے اور دوسرا بندہ بھی اسی وقت پکار رہا ہے، تو اس کے لیے دوسرے بندے کی دعا سننے سے کوئی چیز رکاوٹ اور مانع نہیں ہے، اور نہ ایک کا سننا دوسرے کی سننے سے مانع ہوتا ہے۔ ایک ہی سن رہا ہے، لہذا وہ ایک دعا کرنے کے بعد دوسرا دعا کرے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے برتر اور اعلیٰ ہے، وہ بیک وقت کئی لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، اور نہ تجھ پر آوازیں مشتبہ ہوتی ہیں۔ بیک وقت کئی لوگ ایک ساتھ دعا کریں تو سب کی آوازیں مشتبہ ہو سکتی ہیں انسانوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و برتر ہے۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، بلکہ ساری مخلوق بھی ایک ہی وقت میں اگر اس سے دعا کرے تو وہ سب کی آوازیں سنتا ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، اس پر کوئی چیز خلط ملط نہیں ہوتی، مشتبہ نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے وہ ذات کے تجھ کو بہت سی مرادیں مانگنا غلطی میں نہیں ڈالتا۔ کوئی کچھ طلب کر رہا ہے، کوئی کچھ طلب کر رہا ہے۔ یہ مخلوق کا معاملہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی ساتھ اگر 4-5 لوگوں کی باتیں سن لے تو اس کا نسخہ اس کو، اس کا نسخہ اس کو، یا اس کی ضرورت کی جو چیز تھی دوسرے کو دے دے۔ مخلوق میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و برتر ہے۔ جو جس چیز کو طلب کرتا ہے، جو چیز مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مرادیں، اس کے مقاصد اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غلطی سے منزہ اور پاک ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور نہ تجھ پر زبانیں مختلف ہوتی ہیں، کسی بھی زبان میں پکارو۔ مخلوق ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو چند زبانوں کا علم ہو، اور کوئی اس سے اگر ایک الگ زبان میں گفتگو کرے یا مانگے جس کو وہ نہیں جانتا، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر زبانیں بھی مختلف نہیں ہیں، وہ ہر زبان کو جانتا ہے، چاہے ہندی میں کوئی دعا کرے، تیلگو میں، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، جس زبان میں بھی بندہ اللہ کو پکارے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اس کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ اور اے وہ ذات کے تجھ کو نہ دعا مانگنے والوں کا اصرار عاجز کرتا ہے، اور نہ سوال کرنے والوں کا سوال تنگ کرتا ہے۔ تو ہم کو اپنی بخشش کی ٹھنڈک، اپنی مغفرت کی حلاوت اور اپنی مناجات و رحمت کی لذت چکھا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا نہ کرے تو اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، چاہے بندے اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، ہر حال میں وہ معبود برحق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، وہ معبود ہے، چاہے بندے عبادت کریں یا نہ کریں۔ بندوں کے عبادت کرنے سے اس کی معبودیت میں کوئی فرق
آنے والا نہیں ہے، بندوں کے عبادت کرنے سے کوئی اضافہ ہونے والا ہے نہ کوئی کمی ہونے والی ہے، اس کی ذات میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ بندے اگر دعا کرتے ہیں تو سراسر اس میں بندوں کا ہی فائدہ ہے، اور اگر دعا نہیں کرتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں، تو اس سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ کئی لوگ اگر مانگیں، مخلوق سے مانگیں گے تو مخلوق ناراض ہو جائے گی، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اگر نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرنا چاہیے۔ خاص طور پر حجاج اور معتمرین کو چاہیے کہ وہ ایسے مواقع پر پہنچ رہے ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بندے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لہٰذا ان مواقع کو اور ان مقامات کو غنیمت جانتے ہوئے وہاں کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے، خود کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے اور دیگر دوست احباب کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ یہ آج کی 5ویں نشست میں حج کو ادا کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، ابھی اس کا تسلسل باقی ہے انشاءاللہ۔ یہ وقوف عرفہ کا بیان چل رہا تھا، انشاءاللہ 6ٹی نشست میں اس تسلسل کو جاری رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔